بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف اعتبارات سے لوگوں کے حقوق امت کو، انسانیت کو بتائے اور فرمائے، اس میں سے ایک بنیادی حق پڑوسی کا ہے کہ اسلام کے اندر پڑوس کا بڑا مقام ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ پڑوسی کو اپنے گھر کے دھوئیں سے تکلیف نہ دو، یعنی ہمارے گھر کے اندر تو اچھے اچھے کھانے پکیں اور اس کی خوشبو اور اس کا دھواں پڑوس کے گھر میں جائے اور پڑوسی کو وہ چیز میسر نہ ہو اور اس کے بچے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں اور ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش یہ چیز ہمیں بھی ملتی، کیونکہ اس سے پہلے شاید ان کے دل میں یہ خواہش نہ ہو، کیونکہ نہ خوشبو پہنچی نہ دھواں پہنچا، وہ اپنی زندگی میں جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے، اپنی روٹی چٹنی پہ، اپنی دال پہ، اپنی غربت کے اندر وہ مطمئن تھے، خوش تھے، صابر و شاکر تھے۔ لیکن جب اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو ہمارے گھروں سے پڑوس میں پہنچیں گی تو لازمی سی بات ہے انسان کے اندر حرص کا مادہ بھی ہے، انسان میں شوق بھی ہے، رغبت بھی ہے، تو ان کے دل کے اندر بھی پھر جذبات پیدا ہوں گے، کاش یہ نعمت ہمیں بھی مل جاتی۔ تو فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اپنے گھر کے دھوئیں سے تکلیف نہ دو، یعنی کہ تمہارے گھر سے اچھی اچھی خوشبوئیں اور دھوئیں دوسرے کے گھر میں جائیں اور اس کو تم اپنی خوشی میں شریک نہ کرو، ان کو اپنے کھانے میں شریک نہ کرو اور وہ کڑتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں، افسوس کرتے رہیں، تمنائیں کرتے رہیں اور ہم اچھی اچھی چیزیں کھاتے رہیں، ان کو دکھاتے رہیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا۔ ایک حدیث پاک میں اس کا مفہوم کہ پڑوسی کی ہوا نہ روکو، یعنی کہ اپنا گھر اس سے بلند نہ کرو اس رخ کے اوپر کہ اس کی ہوا رک جائے۔ ایسے فرمائے کہ پڑوسی کی عیادت اگر وہ بیمار ہو جائے تو کرو، اگر پڑوسی مقروض ہو تو اس کا قرضہ ادا کرو، پڑوسی مر جائے تو اس کی تعزیت کرو اور ہر اعتبار سے پڑوسی کا خیال رکھو۔ تو پڑوس کو شریعت اسلامی نے بڑی اہمیت عطا فرمائی۔ علماء کرام اس کے اندر لکھتے ہیں کہ پڑوس کئی اعتبارات سے، ایک مستقل پڑوس، ایک عارضی پڑوس۔ مستقل پڑوس یعنی جو ہمارے گھر کے برابر میں رہتے ہیں، دائیں بائیں آمنے سامنے۔ بعض احادیث میں آیا کہ 40 گھروں تک پڑوس ہوا کرتا ہے، چاروں سمت میں، مشرق مغرب شمال جنوب، 40 گھروں تک پڑوس ہوتا ہے، یعنی کہ 160 گھر جو چاروں اطراف میں ہیں، 40 یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی غمی خوشی میں شریک ہونا، ان کے کام آنا، ان کے دین کی فکر کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان سے راضی رہنا، ان کو راضی رکھنا، ان کی ایذاؤں کو برداشت کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پڑوس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے عزیز و اقارب جو عام طور پہ دور رہا کرتے ہیں، کسی غمی میں، کسی خوشی کے اندر وہ بعد میں پہنچتے ہیں، پڑوسی سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ رات کو 3 بجے، رات کو 2 بجے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پیش آئے تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا ہمارا پڑوسی ہی ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں اچھا پڑوس تلاش کرنا چاہیے اور اچھا پڑوس تلاش کرنے کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو اچھا پڑوس مہیا کرنا چاہیے۔ اچھا پڑوس کیسے مہیا کریں گے؟ ہم اچھے بن جائیں، ہمارے پڑوسی کو اچھا پڑوس مل جائے گا۔ کما تدینو تدانو، اور پھر عربی کا مقولہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہم اچھے پڑوسی بن جائیں، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے ساتھ اچھا کر دیں گے۔ تو اپنے پڑوس کے حقوق ادا کریں۔ اور ایک عارضی پڑوس ہے، عارضی پڑوس مثال کے طور پہ آفس میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے آفس کولیگز، بس، ٹرین یا ایروپلین کے اندر ہمارے ساتھ سفر کرنے والے، وہ عارضی طور پہ چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ آج ہم شہر کے اندر چنگچی رکشاؤں کے اندر سفر کرتے ہیں اور ہم جو مختلف پبلک پلیسز کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، جا کے کسی بینچ کے اوپر بیٹھے، ہمارے برابر میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو اذیت نہ دیں۔ اذیت دینے کی بہت ساری صورتیں، آج کل لوگ ریکارڈنگز لگا لیتے ہیں، موبائل کے اندر گانے بج رہے ہیں اور واہیات چیزیں، تو اس سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، پبلک پلیس کے اوپر جو ہیں بیٹھ کے اسموکنگ کر رہے ہیں، وہاں لوگ بھی ہیں، بلکہ بسز کے اندر، لگژری بسز ہیں اور وہ ایئر ٹائٹ ہیں اور اے سی بسز ہیں، اس کے اندر جو ہیں ہوا کے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں اور وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑ کے پوری بس کو 50 لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عارضی پڑوس ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا۔ ہم بس کے اندر بیٹھے ہوئے تو ہم اپنے حصے کی جگہ یوز کریں، جتنی سیٹ ہماری ہے ہم اتنی سیٹ استعمال کریں۔ عارضی پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے، مستقل پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور ایک جگہ حدیث میں آیا کہ پڑوسی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں۔ 3 حق والا پڑوسی وہ جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور مسلمان ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے 3 حق ہو گئے، پڑوس کا حق، اسلام کا حق، رشتہ داری کا حق۔ 2 حق والا پڑوسی وہ ہے جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور مسلمان تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، یا رشتہ دار تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، تو اس کے 2 حق ہیں۔
اور ایک حق وہ کہ صرف پڑوسی ہے، نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، تو اس کا بھی ایک حق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ان کے گھر کے اندر کھانا بھیج دیا کرے، اپنے گھر میں فروٹ لے کے آ رہے ہیں تو تھوڑے سے کبھی ان کے گھر میں بھی بھیج دیے۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے اس کا مفہوم ہے کہ کھانا بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو، جس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی تم دے سکو، اور تم نے جو پڑوسی کو دیا تو تم نے کیا دیا؟ تم نے تو بڑھا ہوا پانی ہی دیا۔ تو ہم تھوڑا سا اپنے کھانے کے معیار کو اگر تھوڑا سا نیچے لے کے آ جائیں تو آس پڑوس میں کھانا جا سکتا ہے، محبتیں بڑھیں گی۔ فرمایا کہ ہدیہ دو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ کھانے کا ہدیہ، فرمایا نگاہ کھاتی ہے زباں شرماتی ہے، ہم لوگوں کو کھانا کھلایا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو سمجھایا کریں، یہ خیر کے کلمات محفلوں میں مجلسوں کے اندر دہرایا کریں۔ انشاءاللہ نیکی سے نیکی وجود میں آتی ہے، دیے سے دیا جلتا ہے، اور ایسے دیے جلتے رہے تو ایک دن ہمارا معاشرہ ایمان کی شمع سے روشن ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔